الرحیم۔ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار میں سے ایک شخص آیا۔ فجاءہ رجل من الانصار فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل؟ قال احسنهم خلقا قال فأي المؤمنین اکیس؟ قال اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار میں سے ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، ای المؤمنین افضل؟ مومنین میں افضل کون ہے؟ یہ اس طرح کی روایتیں ہم نے 2-3 مرتبہ اور پہلے بھی، لیکن ہر مرتبہ الگ الگ ہے۔ یہاں جواب الگ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد سوال کیا ای المؤمنین افضل؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسنهم خلقا، احسنهم خلقا، جو تم میں اخلاق کا اعتبار سے سب سے اچھا ہو، جس کے اخلاق اچھے ہو، لوگوں سے ملنساری اس کی اچھی ہو، بامہذب بامؤدب لوگوں سے ملتا ہے، یعنی بدتمیزی سے نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے ناک منہ بھو چڑھا کے بیٹھا ہوا، کوئی ملنے کے لیے آئے تو بھگا دیا، ایسا نہیں، بلکہ انتہائی مؤدب طریقے پر وہ ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے اخلاق، جو اخلاق کا اعتبار سے اچھا ہو، جس کے اخلاق بہترین ہو، وہ سب سے افضل ہے۔ پھر اس نے پوچھا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ یہ دوسرا سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسرا سوال کیا اَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سوال یہ ہے کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ مومنین میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، اور موت کے بعد یعنی آخرت کی تیاری سب سے بہتر طریقے پر کرنے والا ہو، یہی لوگ اصل میں عقل مند ہیں۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ مومنین میں عقل مند کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ جو موت کی تیاری میں لگا ہوا ہو، موت کو یاد کرنے میں لگا ہوا ہو۔ ابھی چونکہ قریب میں بڑی عظیم شخصیات دنیا سے رخصت ہو گئی، اور پھر ابھی آج ہی ہمارے ایک دوست ہیں دھولی خال میں، ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر عثمان ہیں ان کے والد، وہ مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں، تو ان کا فون آیا تھا۔ تو ان کا ایسے ہی ہمارے ہاں قصبے ٹانڈے میں ایک بڑا خطرناک حادثہ پیش آیا۔ 3 نوجوان بچے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اور کسی ٹرالی وغیرہ سے ان کی ایکسیڈنٹ ہوا، ایک کا انتقال ہو گیا، ایک کی حالت سیریس ہے، ایک کچھ بہتر ہے۔ تو یہ قریب کے جو حوادثات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی موت کا ایک وقت مقرر لکھ دیا۔ بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے ماہرین آئے، لیکن ان کی طاقت، ان کی دولت ان کو موت سے نہیں بچا سکی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر ہوئے،
انہوں نے ہر چیز کا انکار کیا. ایسے بھی افراد یعنی اللہ کا انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے آج تک کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس چیز کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک شخص جو ابھی کچھ لمحے پہلے چل پھر رہا تھا، یہ ساکت کیسے ہو گیا، یہ بے دم کیوں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی عضو ہل نہیں رہا، حرکت نہیں کر رہا. تو چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے موت کا انکار کسی نے نہیں کیا. تو یہ وہ ذائقہ ہے کہ اس ذائقے کو ہر ایک کو چکھنا ہے، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، تابعین ہوں، صحابہ ہوں، سب کو یہ ذائقہ چکھنا ہے. تو موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے دوستو جب موت آنی یقینی ہے، ہر ایک کا یقین ہے، تو پھر اس کی تیاری کیوں نہیں، اس کو یاد کیوں نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ عقل مند سب سے زیادہ وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا. ای المؤمنین اکیس، عقل مند کون ہے تم میں سب سے زیادہ مومن؟ جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہو. لیکن ہمارا مومن جانتا تو ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے اور ایسی سچائی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا طرز عمل جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. اس کے طرز عمل سے وہ ثابت کرتا ہے کہ موت آنی ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کو یقین ہے، وہ جانتا ہے. کیوں؟ اس کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ کوٹھی بنانے میں، بنگلے بنانے میں، کاروبار کے بڑھانے میں، ان چیزوں میں ایسا منہمک ہے، وہ موت کو بھولے ہوئے ہے. جانتا ہے، یقین ہے موت آنی ہے. تو جب موت آنی ہے تو موت کی تیاری میں کیوں نہیں لگتا انسان؟ کچھ پتہ نہیں. آپ دیکھیے روزانہ اخبارات آپ پڑھیے، روزانہ حوادثات، ایکسیڈنٹ ہو کر مر گیا، آپس میں جو حالات چل رہے ہیں، کہیں پکڑا اور اس کو مار ڈالا. تو آج کچھ پتہ نہیں چلتا ہے انسان کا، لیکن یہ ایک سچائی اور حقیقت ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اسی وقت آ کر کے رہے گی، نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے. جب یہ ایسی حقیقت ہے تو ہمیں اس کی تیاری کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً ہمیں اس کی تیاری میں لگنا چاہیے. دیکھو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ بافیض شخصیت اگر کوئی ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، اور ان میں بھی افضل الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے زیادہ بافیض کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جو خیر آپ سے جاری ہو سکتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بھلا لیا. وہ بھی باقاعد حیات نہ رہ سکے تو ظاہر بات ہے کہ جن کی وجہ سے جو وجہ کائنات ہیں، جب وہی نہ رہے تو آپ اور ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. بیٹا پہلے چلا جائے، باپ بعد میں جائے، دادا پہلے چلا جائے، دادے سے پوتا پہلے چلا جائے، دادا بعد میں جائے، تو آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. کس کا نمبر پہلے لگا ہوا ہے نہ آپ کو مجھے پتا، نہ مجھے آپ کا پتا ہے. اس لیے جب یہ ایسی حقیقت اور سچائی ہے تو اس کے لیے ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ کیوں ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے اس غفلت سے باہر نکلو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. کیوں کہ یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے. حازم اللذات اسے کہا گیا کہ لذتوں کو توڑنے والی ہے. انسان کی جو امیدیں ہیں وہ بڑی لمبی لمبی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ موت اس سے پہلے کھڑی ہے. ایک مرتبہ کا ترمذی میں ہے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 3 خط کھینچے، 3 خط، 3 لکیریں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انسان ہے، یہ اس کی موت ہے، اور یہ اس کی امیدیں ہیں.
یہ اس کی امیدیں ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جب بیچ میں موت حائل ہے تو امیدیں کیسے پوری ہو سکتی ہیں. میرٹھ میں ایک شخص تھا، حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ کے متعلقین میں، بہت بڑا کار کا اس کا شو روم، اس نے ایک مکان تیار کیا، کئی کروڑ روپے مکان پر لگائے، بالکل تیار ہو گیا، بس ساری فٹنگ ساری سیٹنگ ہو گئی، دوسرے دن وہاں منتقل ہونا تھا، اسی دن انتقال. کتنی آرزوؤں کے ساتھ آدمی مکان بناتا ہے، کاروبار کو کھڑا کرتا ہے محنتوں اور مشقتوں کے بعد، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تیری موت اس سے پہلے آنی ہے. موت آ گئی، بنا بنائی وہ کوٹھی وہ سب دھری رہ گئی، وہ کسی اور کوٹھی میں چلا گیا. تو اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں. یہ جو روزانہ حوادثات ہو رہے ہیں، ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج ان کا نمبر ہے، کل کو ہمارا بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے. تو اس لیے انسان کو موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنا تھا، حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اجل خلفاء میں سے، حج پر ان کا قافلہ جا رہا ہے، گھر والے بھی موجود ساتھ ہیں، اور وہ گھر والے خوش ہو رہے ہیں کہ حضرت کے ساتھ سفر ہے، سفر حج ہے، تمام ارکان بڑھیا ادا ہوں گے، بہترین حج ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ ابھی دیکھا کیا، ابھی آگے چلو دیکھو کیا ہوتا ہے. بیچ سمندر میں پہنچتے حالت غیر ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، دیکھتے ہیں ڈاکٹر سے کیا فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ میرا جی چاہ رہا اللہ سے ملاقات کا، تم بیچ میں حائل ہو رہے ہو. انتقال ہو گیا، روح پرواز کر گئی، جہاز میں روح پرواز کر گئی. ادھر سب خوش تھے کہ حضرت کے ساتھ حج ہے، لیکن کس کو معلوم تھا کہ وہاں جانا مقدر نہیں ہے، کچھ اور ہی مقدر ہے. تابوت میں بند کر کے اور پھر دریا کے اندر آپ کی ناش کو جو ہے سپرد کر دیا گیا تھا، دریا میں ڈال دیا گیا. تو دوستو کچھ پتہ نہیں انسان کو. وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، تربت کہتے ہیں قبر کو، پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. ایسے ہی ہوا کہ دریا میں ڈال دیا گیا، پانی میں ان کو سپرد کر دیا گیا، مٹی نصیب ہی نہیں ہوئی. تو بہرحال مقصد یہی ہے کہ اس راہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے. یہ تو چیز ہی ایسی ہے. اللہ نے دنیا میں ایک سمندر پیدا کیا ہے جس کو آب حیات کہتے ہیں. سکندر جس کی پوری دنیا پر حکومت رہی ہے، وہ اس دریا تک پہنچ گیا تھا، تاریخ میں لکھا دریا تک پہنچا تھا. لیکن جب اس نے معلومات کی دیکھا کہ جن لوگوں نے اس کا پانی پیا ہے وہ وہاں پڑے ہوئے ڈکرا رہے تھے، ہڈیاں نظر آ رہی تھی لیکن موت نہیں آ رہی تھی، واپس لوٹ آیا کہ نہیں، اس سے تو موت بہتر ہے، اس سے موت بہتر ہے. جب انسان کی بیماری طویل ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو گھر والے بھی اکتا جاتے ہیں، وہ خود بھی اکتا جاتا ہے کہ اللہ بس اب تو موت آ جائے. حالانکہ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، موت کی تمنا آدمی نہ کرے. حالات سے گھبرا کر پریشان ہو کر پھر کرے تو پھر یہ ممنوع ہے. ہاں لقائے محبوب میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا ذریعہ ہے. اگر اس محبت میں وہ موت کے لیے موت کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محبوب سے یعنی خدا بند قدوس سے میری ملاقات ہو جائے، ہوگی کب؟ جب ہوگی، جب موت آ جائے گی. اس میں اگر وہ تمنا کرتا ہے تو یہ مطلوب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن حالات سے گھبرا کر، پریشانیوں سے گھبرا کر، حوادثات سے گھبرا کر، تکلیفوں سے گھبرا کر، مشقتوں کو جھیلنے کے بعد پھر وہ تمنا کرے عاجز آ کر، یہ منع ہے، یہ ممنوع ہے. تو بہرحال تو موت سب کو آنی ہے، لیکن یقیناً ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے جس کہ ہر ایک کو اس سے سابقہ. لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوا کرتی ہیں
کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ ایسے گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں کہ بعد میں ان کو ان کی تعلیمات کی وجہ سے، ان کی للہیت کی وجہ سے، ان کی دینی خدمات کی وجہ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کہ وہ ابھی قریب میں ہی موجود تھے، اس لیے کہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، انہوں نے جو اپنی خدمات پیش کی ہے دین کے لیے، وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان کی موت ایک انسان کی موت نہیں، انسانیت کی موت ہوا کرتی ہے۔ تو کچھ قریب میں ایسی شخصیات گزری کہ ان کی موت یقیناً ایک عالم کی موت نہیں، ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس راہ سے سب کو گزرنا ہے، اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے، ہماری عملی زندگی اس کے مطابق ہونی چاہیے، یہی موت کی تیاری ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاملات معاشرت لین دین ساری پوری زندگی کے اندر شریعت ہونی چاہیے، ہر کام ہمارا شریعت کے مطابق ہو جائے، یہی موت کی تیاری ہے۔ بھئی ایک بچہ کالج میں پڑھتا ہے یا مدرسے میں پڑھتا ہے، اب اس کو امتحان دینا ہے تو اب اس کو امتحان کی تیاری کیا کرنی ہے؟ جو کتابیں پورے سال شروع سال سے اب تک پڑھی ہے انہی کی تیاری کرنی ہے، انہی کو دیکھنا ہے، انہی کو بار بار پڑھنا ہے، اسی کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے۔ تو موت کی تیاری کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکامات لے کر آئے، یہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس جو دستور موجود ہے، اس دستور کو اپنی زندگی پر نافذ کر دو، یہی موت کی تیاری ہے۔ اور جو اس سے غافل ہے، جس کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، قرآن کے احکامات کی مخالفت کر رہا ہے، تو وہ موت کو کہاں یاد کر رہا ہے؟ وہ موت کو کہاں یاد کر رہا ہے؟ تو لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں، آدمی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر طویل سے طویل تر ہو جائے۔ تو طویل سے طویل تر ہو جانا بہتر نہیں، بلکہ وہ زندگی بہتر ہے جو شریعت کے مطابق گزر رہی ہے۔ انسان عمر طویل ہو رہی ہے لیکن وہ اللہ کی بغاوت پر ڈٹا ہوا ہے، تو اس کی تو عاقبت خراب ہو رہی ہے، اس کی عاقبت بہتر نہیں، اس کی تو خراب ہو رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو گویا کہ جتنے دن یہاں رہے گا اللہ کی بغاوت کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے۔ تو اگر عمر طویل کی دعا بھی کرے تو اے اللہ عمر طویل فرما فلاح کی، خیر کے ساتھ، صلاح کے ساتھ، فلاح کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ۔ تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کی تیاری میں لگ جائے، اور اپنا ایک روز کا معمول بھی بنا لیجئے کہ روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کہ جو مرحومین ہیں ان کو بخش دیا کریں، ان کو پڑھ کر کے بخش دیا کریں، کم سے کم 3 مرتبہ۔ اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے کہ جتنے بھی مرحومین ہیں دنیا سے جا چکے ہیں اب تک جتنے مومنین، ان تمام کو پڑھ کر کے بخش دیا کریں۔ تو بہرحال تو موت کی تیاری میں آپ لگ جائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کس کو فرما رہے ہیں؟ عقل مند فرما رہے ہیں اس شخص کو جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو، اور موت کے بعد یعنی آخرت کی تیاری سب سے بہتر کرنے والا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ انسان ایک موت سے پہلے کی زندگی ہے، ایک بعد کی زندگی ہے۔ موت سے پہلے کی زندگی میں سب سے بہتر جو موت کو یاد کرنے والا، اور موت کے بعد یہ کہ اس کی تیاری کرنے والا، وہ آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ اصل عقل مند وہی ہے، اس کو یہ فکر ہو جائے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، میرے ذمے کسی کا حساب و کتاب نہ ہو، میرے ذمے کسی کا پیسہ نہ ہو، میرے ذمے میں کسی کی جائیداد ہڑپ کر کر اپنے سینے پر لے کر نہیں جا سکتا ہوں۔ جس کو سارے معاملات کی صفائی کر لے، اپنے احوال کو پہلے سے بہتر کر لے۔ ایک صاحب ہی نماز پڑھتے تھے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی اب تو سفیدی آ گئی، داڑھی بڑھا لو۔
بڑا تعجب ہوا مجھے سن کر اس کا جواب، بڑا عجیب، کہنے لگے سارا ایمان داڑھی میں ہی تھوڑی رکھا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ سوچ اور یہ فکر ہوگی، بھئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کرو، ارادہ کر رکھیں گے، لیکن نہیں، آپ سوچ دیکھیے کہ انسان کی سوچ کیا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا کہ میں بہت سارے سال زندہ رہوں گا، پھر آخر میں کر لیں گے۔ ابھی اس آخر کا پتہ کس کو ہے؟ اس آخر کا پتہ کس کو ہے؟ نہ آپ کو ہے نہ ہمیں۔ انسان سوچتا ہے نا کہ بس ذرا سا یہ کام نبٹ جائے، پھر جو ہے نماز کی پابندی شروع کریں گے۔ ارے جب وہ وقت گزر جائے گا اس وقت تک تم پہنچ پاؤ گے کہ نہیں؟ انسان کے پاس کوئی ایسا علم تو ہے نا جس سے یقینی طور پر یہ کہا جا سکے ہاں میں 2 سال زندہ رہوں گا، 3 سال زندہ رہوں گا، 4 سال زندہ رہوں گا، اگلے سال سے نماز شروع کر دوں گا۔ تو اس کو یہ توقع ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ ابھی جو میں نے بتایا ایکسیڈنٹ ہوا، 14 سال کے لڑکے، 14 سال، ایک تو حافظ قرآن تھا، مولویت پڑھ رکھی شروع کر رکھی تھی۔ تو پتہ نہیں انسان کا کب موت آ جائے، نہ جوان کا پتہ، نہ بوڑھے کا پتہ، نہ بچے کا پتہ، کچھ انسان کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ امیدیں لگا رہا ابھی صحیح کہ نہیں ابھی تھوڑا سا یہ وقت گزر جائے نماز شروع کروں گا، اس سے فراغت ہو جائے تو نماز شروع کروں گا، وہ نہیں شروع کر پاتا۔ اس لیے ابھی سے ہی تیاری میں لگ جاؤ، چونکہ جب کسی چیز کا وقت متعین ہی نہیں ہے کہ کب آ جائے، یعنی انسان کو پتہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو متعین ہے، لیکن اس انسان کو اس کا علم یقینی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو تیاری میں لگنا چاہیے۔ جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا عقل مند وہی ہے، اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے عقل مند وہی ہے۔ تو اس لیے ہم بھی آج سے یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو موت کی تیاری ہے، اور موت کی تیاری میں نے بتائی کیا ہے، بس ہمیں اس میں لگ جانا چاہیے۔ ہماری نمازیں قضا نہ ہو، ہم نمازیں پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، ذکر و اذکار کرنے والے بن جائیں، معاملات کی صفائی کرنے والے بن جائیں، ہمارے ذمہ کسی کا کوئی لین دین اور جن کے حقوق ہم سے وابستہ ہے ہم ان کے حق کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں۔ جب یہ تمام کام آپ کرو گے، یہی موت کی تیاری ہے۔ پھر تو یہ کہ جب چاہے آ جائے، جب چاہے آ جائے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی موت جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد آنے والی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کہ لگے کچھ بھی نہیں، جو کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں گا، مزید کچھ نہیں کروں گا۔ یعنی گویا کہ وہ پہلے سے اس تیاری میں لگا ہوا ہے۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہ جو کر رہا ہوں وہی کروں گا، مزید کوئی تیاری نہیں۔ اگر 1 دن کے بعد آئے، 1 سیکنڈ کے بعد آ جائے، تب بھی جو کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں گا۔ یعنی وہی شریعت کی پابندی، وہی تمام احکام شرع کی پابندی جس کا شریعت نے مکلف کیا، وہی کرتا رہوں گا۔ تو لہذا ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزرنے لگے، یہی موت کی تیاری ہے، اور کوئی الگ سے کوئی نظام تھوڑی ہے تو اس کی تیاری کے لیے ایک فکر پیدا ہو جائے، انسان کے اندر ایک فکر پیدا ہو جائے کہ بھئی ٹھیک مرنا ہے، نہ معلوم کس کی کب موت آ جائے، اور ہر چیز کو لکھ کر رکھا کرے۔ اگر کسی کو کوئی دینداری ہے، لینداری ہے، لکھ دیا کرے تاکہ ذمے میں نہ رہے، تاکہ اول تو کوشش یہ ہو خود ہی نمٹا دو، ورنہ بعد میں کوئی نہیں نمٹاتا۔ سب لگ جاتے ہیں اپنے تقسیم میں، لگ جاتے ہیں کہ یہ میرا، یہ ابا مجھے دے گئے تھے، یہ ابا مجھے کہہ گئے تھے، یہ کاروبار مجھے دے گئے تھے، اس کی وصیت نامہ میرے پاس، سب ادھیڑ بند میں لگ جائیں گے، کوئی نہیں کرے گا۔ معاملات صاف کر کے رکھو زندگی میں ہی، کل پہ مت چھوڑو، آج ہی سے اپنے معاملات سب اپنے، تمہارے ذمہ کسی کا کچھ نہ ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی فکر، یہ انسان کی سوچ ہونی چاہیے کہ میرے ذمہ کسی کا کوئی نہ ہو۔ اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں نے بیٹے کو سمجھا دیا ساری چیزیں وہ سب کر دے گا، نہیں، اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے نمٹا دو دوسروں کا، ہاں، ورنہ جہاں آنکھ بند ہوئی سب لگ جائیں گے۔ ابھی جنازہ غسل بھی نہ دیا جائے گا، الماری کھول کے لگ جائیں گے، ابا کا جو ہے پاس بک کدھر ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، زیور کتنا ہے، سب جلدی سے قبضے میں کر لو، دوسرا نہ کر لے، چھوٹا بھائی کو پتہ نہ چل جائے، یہ ہوگا۔ تو اس لیے کسی کا کوئی حق
تمہارے ذمے نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا پڑے کسی کے ذمے ہو، لیکن تمہاری کوشش یہ ہو کہ میرے ذمے کسی کا نہیں ہونا چاہیے، بالکل بے باک رہنا چاہیے، صاف ستھرا، کسی کا کوئی ذمے میں نہ ہو۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب انتقال ہوتا ہے، انتقال اس حال میں ہو رہا ہے کہ جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ بھی مرید سے، اپنے ایک مرید سے عاریتاً لے کر پہن لیے تھے، انہی میں انتقال ہو رہا ہے، 10 پیسے ان کی ملکیت میں نہیں تھے، جو کچھ تھا سب تقسیم کر دیا تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایسا تو بڑا مشکل ہے، بتاؤ۔ نہیں، مشکل کچھ نہیں ہے، مشکل نیس کہ آسان شود، کوئی چیز مشکل نہیں، سب آسان ہے۔ کرنا چاہو تو آسان ہے، نہ کرنا چاہے، انسان اگر کرنا ہی نہ چاہے تو آسان بھی مشکل ہے، کرنا چاہے تو مشکل بھی آسان۔ تو اس لیے یہ مت سوچو کہ یہ نبٹ جائے تو اس کے بعد ایسا کروں گا، یہ نبٹ جائے بھئی اس کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد کر دوں گا، نہیں۔ اللہ نے وقت دیا ہے تمہیں، ابھی تمہارے لمحات باقی ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقل مند آدمی کون ہے؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت کے بعد یعنی آخرت کی تیاری کرنے والا ہو، وہ عقل مند ہے، ورنہ عقل مند نہیں ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت کی تیاری میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لگا دے، اور ان تمام باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اے اللہ جو بیماری میں مبتلا ہے، جس بھی بیماری میں مبتلا ہیں آپ اس سے واقف ہیں، اے اللہ اس بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ صحت میں تبدیل فرما دے۔ جو ہاسپٹلوں میں داخل ہیں رب کریم ان سب کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ الہ العالمین جو ڈاکٹر عثمان صاحب ان کے والد کا انتقال ہوا، اے اللہ ان کو بھی بال بال اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قصبے میں جس بچے کا انتقال ہوا ایکسیڈنٹ میں، اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما، اس کے والدین کو متعلقین کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، اور جو ہاسپٹل میں داخل ہے اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے حضرات موجود ہیں یقیناً موت ایک دن آنی ہے، ہم سب کا یہ یقین اور عقیدہ ہے، اے اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین موت کا آنا یقینی ہے، یہ ایک ایسی سچائی ہے خداوند قدوس اس سے ہر ایک کو سابقہ ہے، لیکن الہ العالمین جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ کلمہ طیبہ زباں پر جاری ہو اور اسی حال میں ہماری روح پرواز کر لے۔ رب کریم یقیناً ہم نے ساری زندگی تیرے احکام کی بغاوت میں، تیرے احکام کی نافرمانیوں میں گزار دی، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بہت گناہ کیے اے اللہ بہت گناہ کیے، گناہوں کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ رب کریم رات کی تاریکی میں بھی گناہ کیے، دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے، صغائر بھی ہم سے صادر ہوئے، کبائر کا صدور بھی ہم سے ہوا۔ رب کریم مگر تیری ذات بڑی کریم ذات ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی کریم ذات نہیں۔ اے اللہ آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑے رحمان الرحیم ہیں، خدا بند قدوس ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما، اے اللہ گناہوں سے صرف نظر فرما دے۔ میرے رب آپ کے علاوہ کوئی ہماری خطاؤں کو درگزر کرنے والا نہیں ہے، صرف اور صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ اے اللہ اگر آپ اپنے در سے دھتکاریں گے بھی خدا بند قدوس ہم آپ کے در کو نہیں چھوڑیں گے۔ اے اللہ یقیناً کیسے بھی ہیں جیسے تیسے بھی ہیں، اے اللہ ہے تو تیرے ہی بندے، خدا بند قدوس ہے تو تیرے ہی بندے۔ اے اللہ کہاں جائیں، کس در پر جائیں، حالات بڑے ناگفتہ بھی اے اللہ سب آپ کا علم ہے۔ اے اللہ آپ تو علیم اور بصیر ہیں، آپ تو علیم اور بصیر ہیں۔
رب کریم ظلموں کی انتہا ہو چکی ہے، اے اللہ ظلموں کی انتہا ہو چکی ہے، جہاں چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں مار ڈالتے ہیں، پکڑ کر پیٹ پیٹ کر اے اللہ ذبح کر ڈالتے ہیں۔ رب کریم ظلم عروج پر ہے، رب کریم ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ غزہ میں برا حال ہے، اے اللہ سردی کا موسم، ادھر بارش، اے اللہ سر چھپانے کے لیے صحیح طور پر ان کے پاس اے اللہ مکانات بھی نہیں، اسی طرح کے اے اللہ پلاسٹک کی چادریں، اللہ پلاسٹک کی جو ہے سے جو ہے ایک ٹموٹی بنا رکھی ہے، اسی میں رہ رہے ہیں، نہ سردی سے حفاظت، نہ ہواؤں سے حفاظت، نہ ٹھنڈ سے حفاظت کا کوئی ذریعہ۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اے اللہ آپ کی مصلحت کیا ہے یہ تو آپ ہی جانتے ہیں۔ رب کریم ظلم بہت ہو چکا ہے، اے اللہ کفر دندنا رہا ہے، دشمن دندنا رہا ہے، اے اللہ ان میں آپس میں پھوٹ ڈال دے، ان میں آپس میں تفرقے ڈال دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی ان کی دسیسہ کاریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما۔ ہم سب کو شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، عافیتوں سے مالا مال فرما دے، شرور سے اللہ حفاظت فرما، شریوں کے شر سے، بددینوں کی بددینی سے حفاظت فرما، اے اللہ بددینوں کی بددینی سے حفاظت فرما، محفوظ فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، نمازوں کا پابند بنا دے، دین کا پابند بنا دے، شریعت کا پابند بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، ہر قسم کی برائی سے ہماری حفاظت فرما۔